السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 63۔ امام ابو داود رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب ما ینجس الماء، باب ان چیزوں کے بارے میں ہے جو پانی کو ناپاک کر دیتی ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے کہ پاک پانی ناپاک کیسے ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 63 لائے ہیں، قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابی شیبہ والحسن بن علی وغیرہم قالوا، اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ اپنے 3 اساتذہ سے زیادہ سے بیان کر رہے ہیں۔ 3 کے نام لیے، آگے لکھ دیا وغیرہم، یعنی یہ حدیث اور نے بھی ہمیں بیان کی ہے۔ قالو، ان سب نے کہا، حدثنا ابو اسامہ عن الولید بن کثیر عن محمد بن جعفر بن زبیر عن عبداللہ بن عمر عن ابیہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، عن الماء، اس پانی کے بارے میں، وما ینوبہ من الدواب والسباع، جس پر جانور اور درندے آتے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی جانور آ رہا ہے، کبھی کوئی درندہ آ رہا ہے، ایسا پانی ہے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا جس پانی پر جانور آئیں، درندے آئیں، جب وہ پانی پئیں گے اس میں پیشاب وغیرہ بھی کریں گے، تو اب ہم کیا کریں؟ اس پانی کو استعمال کریں یا نہ کریں؟ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، جب پانی 2 کلہ ہو تو وہ نجاست کو دفع کر دے گا۔ کیا مطلب؟ نجاست اس پر غالب نہیں آئے گی۔ جب پانی 2 کلے ہو، 2 کلہ ہو، یہ ایک وزن کی مقدار ہے، آگے ہم تفصیل بیان کرتے ہیں۔ جب پانی 2 کلہ ہو تو وہ نجاست کو دفع کر دے گا، مطلب نجاست اس پر غالب نہیں آئے گی، وہ نجاست کو، وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رہے، اگر اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو جائے پھر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر پانی میں ناپاکی گرے اور اس کا رنگ اور بو، ذائقہ تبدیل ہو جائے تب وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور 2 کلہ کی مقدار 500 عراقی رطل ہے، اور عراقی رطل 90 مسقال کے برابر ہوتا ہے۔ انگریزی پیمانہ کے مطابق 2 کلہ کی مقدار تقریباً 2 کوئنٹل کے برابر ہے، تقریباً۔ اس میں مزید اور بھی کئی ایک اقوال ہیں کہ 2 کلہ کتنا پانی ہوگا۔ پہلی بات، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال ابو داود وہذا لفظ بن العلاء، یہ جو میں نے لفظ بیان کیے ہیں
یہ ابن العلا ہیں، یہ جو پہلے شیخ محمد بن علا، یہ ان کے لفظ ہیں۔ وقال عثمان والحسن بن علی، اور عثمان بن ابی شیبہ اور حسن بن علی نے کہا ان محمد بن عباد بن جعفر، عثمان بن ابی شیبہ اور حسن بن علی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے محمد بن عباد بن جعفر سے، محمد بن عباد بن جعفر سے۔ تو قال ابو داود وہو الصواب، ابو داود فرماتے ہیں یہی صحیح بات ہے۔ یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے، اس کی سند بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے بخاری مسلم کی شرط پر، اور امام ابن مندہ نے کہا انہ صحیح علی شرط مسلم، وصححہ ایضا الطحاوی کما قال ابن القیم فی تہذیب السنن، وابن خزیمہ وابن حبان کما فی البلوغ، یعنی اس حدیث کو امام طحاوی نے بھی صحیح کہا ہے، ابن خزیمہ ابن حبان نے بھی صحیح کہا ہے، جیسے بلوغ المرام صفحہ نمبر 4 میں ہے۔ وصححہ النووی فی المجموع، اور امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، جلد 1 صفحہ 113 ہے۔ والحافظ فی الفتح، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے فتح الباری میں، جلد 1 صفحہ 277 ہے۔ یہ صحیح ابو داود العلم شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب کی تحقیق کا خلاصہ ہے۔ دوسری بات، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی آتی ہے، حدیث نمبر 52، ترمذی میں بھی آتی ہے، حدیث نمبر 367، ابن ماجہ میں بھی ہے 517 نمبر اور 518 نمبر، سنن دارمی میں بھی ہے حدیث نمبر 758۔ الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں راویوں کی طرف۔ کچھ راوی پہلے گزر چکے ہیں جو صرف پہلی دفعہ اس سند میں آئے ہیں پہلی بار، ان میں سے ایک راوی ہیں الولید بن کثیر، ابو اسامہ کے استاذ الولید بن کثیر القرشی المخزومی، ابو محمد المدنی ان کی کنیت تھی۔ یہ کوفہ میں رہے، کوفہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی۔ ان کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے، اور عیسیٰ بن یونس اور ابراہیم بن سعد، علی بن مدینی اور یحییٰ بن معین نے ان کو ثقہ کہا ہے، یعنی محدثین کی جماعت نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے الثقات میں ذکر کیا ہے۔ امام ابن سعد نے کہا کان لہ علم بسیر و مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک علیہ السلام کے مغازی غزوات کا ان کے پاس علم تھا۔ وَلَهُ احادیث ولیس بذاک، آپ کوفہ میں فوت ہوئے 151 ہجری میں، آپ سے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ مفصل حالات تہذیب الکمال جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 74 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک راوی ہیں محمد بن جعفر، پورا نام محمد بن جعفر بن الزبیر بن العوام القرشی الاسدی المدنی، یہ مکمل نام ہے۔ امام محمد بن سعد نے کہا کان عالما ولہ احادیث، یہ عالم تھے، اہل علم تھے، اور ان کی کئی ایک احادیث ہیں۔
اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا قال علی زہیر ان یعقوب بن ابراہیم ان ابیہ ان ابن اسحاق ان محمد بن جعفر بن الزبیر وکان فقیہن، یہ فقیہ تھے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا سکہ، اور ان کو ابن حبان رحمہ اللہ نے سکات میں ذکر کیا ہے، اور ان سے ایک جماعت نے روایتیں لی ہیں۔ تہذیب الکمال جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 580 ہے۔ اسی طرح اگلے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عمر بن الخطاب، ابو عبد الرحمن المدنی ان کی کنیت تھی، ابو عبد الرحمن۔ ابو داود کے اس نسخہ میں عبداللہ بن عمر ہے، اور بعض نسخوں میں عبداللہ کی جگہ عبید اللہ ہے، عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر ہے۔ تو راجح بات یہی ہے کہ یہ مصغر ہی ہے، عبید اللہ بن عبداللہ ہے، یہی راجح بات ہے۔ یہ عبید اللہ بن عبداللہ الادوی کے نام سے مشہور تھے، المدنی القرش الادوی، یہ سکہ ہیں۔ آپ 105 ہجری میں فوت ہوئے، مدینہ منورہ میں، یہاں ہی رہے تھے اور یہاں ہی فوت ہوئے۔ ان کی ماں کا نام ملتا ہے صفیہ بنت ابی عبید بن مسعود، یہ سالم بن عبداللہ کے بھائی تھے اور عبید اللہ کے بھائی تھے۔ تو الحمدللہ یہ حدیث صحیح ہے۔ کلاتین میں کافی تفصیل ذکر کی ہے شارحین نے، تو خلاصہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ جب ہم نے اسی حدیث کو سنن ترمذی حدیث نمبر 67 میں پڑھا، دیکھا، تتبع کیا، تو وہاں ہمیں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر، اس سند کے اندر لفظ عبید اللہ ہے، اور یہی بات راجح ہے۔ امام ترمذی حدیث نمبر 67 ذکر کرنے کے بعد اس میں تفصیلی موقف بیان کرتے ہیں۔ قال عبدہ نے کہا، قال محمد بن اسحاق، کہ محمد بن اسحاق نے کہا، الکلہ ہی الجرار، کلہ سے مراد مٹکا ہے، مٹکا جسے ہم گڑھا کہہ دیتے ہیں، پانی والا گڑھا۔ والکلہ اللاتی یستقی فیہا، کلہ وہ ڈول ہے جس سے پانی وغیرہ پلایا جاتا ہے کھیتیوں کو، باغات وغیرہ کو۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہو قول الشافعی، یہ قول امام شافعی کا ہے اور احمد کا ہے اور اسحاق بن راہویہ مراد ہیں رحمہم اللہ۔ قالوا، ان سب نے کہا، اذا کان الماء قلتین لم ینجسہ شیء، جب پانی 2 کلے ہو تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، ما لم یتغیر ریحہ او طعمہ، جب تک اس کا بو اور اس کا ذائقہ وغیرہ تبدیل نہ ہو۔ اور انہوں نے کہا، یکون نحوا من 5 کرب، کرب سے مراد مشکیزہ، کہ کلہ 5 مشق کے قریب ہوتا ہے، ایک کلے کا پانی 5 مشق کے قریب ہوتا ہے۔ اس حدیث میں لفظ کلہ آیا ہے، کلہ سے مراد کیا ہے، کون سے کلے؟ اس کی دوسری احادیث میں وضاحت ہے کہ قبیلہ حجر کے مٹکے مراد ہیں، قبیلہ حجر کے مٹکے مراد ہیں، کیونکہ عرب کے اندر یہ مٹکے مشہور تھے۔ اس مٹکے میں 250 رطل پانی
کی گنجائش ہوتی تھی 250 رتل، لہذا 2 کلوں کی پانی کی مقدار 500 رتل ہوئی، جو موجودہ زمانے کے پیمانے کے مطابق 2 کوئنٹل 27 کلو گرام ہوتی ہے۔ یہ اس طرح اور بھی کافی زیادہ فوائد ہیں، شارحین نے تفصیلات لکھی ہیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب التمہید جلد نمبر 1 صفحہ 332 میں، وَهَذَا إِجْمَاعٌ فِي الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِالنَّجَاسَةِ وَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ زَالَ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ مُطْلَقًا، یعنی اس پر اجماع ہے کہ جب پانی نجاست گرنے کی وجہ سے متغیر ہو جائے، یعنی رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے، تو اس سے اس وقت پانی کا نام زائل ہو جاتا ہے، یعنی پانی کا نام ختم ہو جاتا ہے، وہ ناپاک پانی ہوگا۔ جو ہم نے کہا تھا کہ کلّا کون مراد ہے، کس شہر کا، کس علاقے کا، تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس سے مراد کلال حجر ہیں، حجر علاقے کے کلے مراد ہیں۔ کافی زیادہ کتب حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ مثلا ابھی میرے سامنے مسند امام شافعی کھلی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 165 ہے، جلد نمبر 1 کی جلد میں یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 165 ہے۔ اس میں ہے قال اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جریج بسناد لا يحضرن ذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل ناجسا، وہی روایت کے لفظ۔ وفي هذا الحديث بكلال حجر قال ابن جریج وقد رأيت کلال حجر فالقلة 9 کربتين اور کربتين وشيئا، یعنی اس روایت میں وضاحت ہے وفی هذا الحدیث بکلال حجر، کہ حجر کے کلے مراد ہیں، اور ابن جریج نے کہا کہ میں نے حجر کے کلے دیکھے ہیں، آگے وضاحت ہے فالقلہ تو 9 کربتین، ایک کلہ 9 مشکیزیں ہوتے ہیں یا 2 مشکیزیں اور کچھ، بہرحال۔ اسی طرح الطہور، امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ کی کتاب، بڑی معروف کتاب ہے الطہور، یہ بھی کتاب اردو میں بھی شائع ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اردو طبقہ اس سے فائدہ لے سکے، بہت قیمتی کتاب ہے، بہت ہی قیمتی کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 238 ہے، وہاں بھی یہ تفصیل امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے تفصیل ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں وَهِيَ کلال حجر، صفحہ 238 ہے، معروفۃ عندہم وعند العرب مستفیضہ، یہ ائمہ محدثین کے ہاں معروف تھے حجر کے مٹکے، اور عرب کے ہاں بھی یہ بات مشہور ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَقَدْ سَمِعْنَا ذِكْرَهَا فِي أَشْعَارِهِمْ وَقَدْ يَكُونُ بِالشَّامِ أَيْضًا وَالْجَزِيرَةِ وَتِلْكَ النَّاحِيَةُ وَكُلُّ هَذَا الَّذِي اخْتَصَّصْنَاهُ إِنَّمَا فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا مَادَّةَ لَهُ۔ اللہ اکبر، یعنی آگے وہ اگلے مسئلے کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ مسند امام احمد میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں حدیث نمبر 12673، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادہ عن انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رفعت لی سدرۃ المنتہى فی السماء السابعہ نبکها مثل کلال حجر وورقها مثل اذان الفیلہ یخرج من ساقها نہران ظاہران ونہران باطنان فقلت یا جبریل ما هذان قال اما الباطنان ففی الجنہ واما
و اما ظاہران فالنیل والفرات، یہ حدیث اس میں یعنی یہ گرچہ دوسرے مسئلہ میں ہے لیکن کہ لال حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا ہے، تو یعنی یہ حجر کے مٹکے یہ معروف تھے عرب کے ہاں، اور یہ مسند احمد کی حدیث بھی صحیح بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اس طرح اور بھی کافی زیادہ حوالے ملتے ہیں۔ یہ فائدہ نب کوہا کانہ کلال حجر مبارکہ، یہ ان لفظوں سے حدیث یہ بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3207 ہے، اس طرح اور بھی کتابوں میں۔ بہرحال ابن خزیمہ میں بھی یہ حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 301 ہے۔ تو خلاصہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ 2 کلے پانی ہو اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اگر رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے گندگی کے گرنے سے پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔